اپنی فطرت میں بندہ ہے، غلام ہے، محتاج ہے، خلیفہ ہے، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنے مالک اور حاکم کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو جب یہ خلیفہ ہے، ماتحت ہے، تو پھر کبھی بھی یہ لبرل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی یہ آزاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اس طبیعت پہ پیدا کیا ہے، اسی کے قرآن ہے، لوہا نرم نہیں ہو سکتا اور جو موم ہے وہ سخت نہیں ہو سکتا۔ ہر شہر کو اپنے مزاج پہ پیدا کیا ہے، اور جو انسان ہے وہ بندے کے طور پہ پیدا کیا گیا ہے۔ اسی سے فرمایا اتنی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ انسان نائب ہے، خلیفہ ہے، یہ ماتحت ہے۔ تو جب یہ ماتحت ہے تو یہ کبھی بھی لبرل نہیں ہو سکتا، اور جو انسان خدا سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے میں کسی شریعت کا پابند نہیں ہوں، کسی شریعت کے تابع نہیں ہوں، میں لبرل ہوں، تو یاد رکھیے وہ مولا کی غلامی سے نکل کر اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، کیونکہ رہنا اس میں غلام ہے۔ اس لیے کہ اس کی فطرت میں غلامی ہے، اس کی فطرت میں اطاعت ہے، اس کی فطرت میں فرما برداری ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی نہیں مانے گا تو پھر اپنے نفس کی مانے گا، اور مذہب اور دین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین انسان کو نفس کی غلامی سے نکال کر مصطفیٰ جل جلالہ کا غلام بنا دیتا ہے۔ تو یہ انسان خلیفہ ماتحت ہے، یہ کبھی بھی لبرل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے جو قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، تو کیا ان کے ملک میں آئین نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا؟ جب ان کا ان کی آئین ہے، ان کی قانون ہے، تو پھر لبرل کیا سبب ہے؟ ان کا آئین، ان کا قانون ان کو پابند نہیں کرتا، یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر سزا پاؤ گے، تو پھر لبرل کیسے ہوئے؟ یاد رکھیے انسان کبھی بھی لبرل نہیں ہو سکتا، اس لیے یا تو وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہوگا یا پھر خدا کے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہوگا۔ اب سنیے میرے آقا کا فرمان کیا ہے۔ نبی مکرم روح مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطاعت فخری، حضور نے فرمایا اطاعت کرنا، منمانی نہیں کرنا، اطاعت کرنا یہ میرا فخر ہے، یہ میرا اعزاز ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی مرضی کرنے پہ فخر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنے پہ مجھے فخر ہے۔ تو صاحبو آپ بتائیے جب انسانیت کا فخر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی غلامی میں آنا، اس کی بندگی میں آنا یہ میرا اعزاز ہے، یہ میرا فخر ہے، تو اب کون لبرل اپنے آپ کو بنانا چاہے گا؟ یہی وجہ ہے حضور جب معراج کی رات اللہ کے حریم قدس میں پہنچتے ہیں اور حضور وہاں گئے جہاں کسی کا وہم خیال اور گمان بھی نہیں جا سکتا۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں خود جہت کو ڈالے، کوئی کیا بتائے گزر گئے تھے، سراغ علم و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منظر نہ مرحلے تھے، توانے امکان کے جھوٹے نکلو، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی جات سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غد و نابے کما نہیں۔ تو معراج کی رات میرے مصطفیٰ جب رب کے مہمان بنتے ہیں، اس کے حریم قدس میں پہنچتے ہیں، تو فرمایا میرے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میرے مصطفیٰ نے یہی عرض کیا تھا میرے مولا ساری زندگی تجھے رب رب پکارتا رہا، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو معلوم ہوا اس کی بندگی میں آنا، اس کی غلامی میں آنا یہی انسانیت کی معراج ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی ذات حاکم ہے اور انسان جو ہے وہ محکوم ہے۔ تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، میری دنیا میں
تیری ہی بادشاہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بازار جاتے ہیں، بازار سے غلام خرید کر کے لاتے ہیں، اس سے پوچھ لیا بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور جو بھی نام رکھ لے، فرمانے کو تیرا نام تو ہوگا۔ اس نے ادب سے اپنے سر کو جھکا لیا، عرض کرنے لگا حضور غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ فرمایا بتا کیا پہنے گا، کیا کھائے گا؟ حضور جو پہنیں گے پہن لوں گا، جو کھلائیں گے وہ کھا لوں گا۔ فرمانے کو تیری اپنی خواہش ہوگی۔ پھر ادب سے سر جھکا لیتا ہے اور عرض کرتا ہے چھوڑیے حضور، غلاموں کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ تڑپ گئے اور فرمانے لگے یہ میرا غلام ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کی کوئی چاہت نہیں ہے، تو میں اس کا غلام ہوں۔ اس کی جو چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، جو اس کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے۔ حضرات محترم، آج پوری دنیا میں یہ نعرہ گونج رہا ہے آزادی آزادی آزادی، ہر انسان آزادی مانگ رہا ہے، لیکن کسی بھی انسان کے ذہن میں آزادی کا صحیح تصور موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی کے نام پر انسان نے کئی بار دھوکہ بھی کھایا ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا آزادی افکار ہے ان کی تباہی، آزادی افکار ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ۔ صاحبو، اگر آزادی سے مراد دین سے بیداری ہے، اللہ کے احکام سے روگردانی ہے، تو سن لیجئے ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے جو آزادی ہمیں مصطفیٰ کے در دولت سے دور کر دے۔ اس لیے کہ اقبال نے بھی کہا تھا ایسی آزادی انسان کے لیے، خصوصاً مسلمان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آج یہ بات کو اختتام کی طرف آ رہا ہوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر تو آزادی سے مراد بندوں کی غلامی سے آزادی لینا ہے تو پھر آئیے تمہیں پھر بھی مذہبی بننا پڑے گا، مذہب کے دروازے پہ تمہیں دستک دینا پڑے گی، تمہیں اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اسلام کا حکمران تھا جس نے آج سے کئی صدیاں قبل اپنے ماتحت گورنر کو یہ کہہ دیا تھا متا استعبدتم الناس وقد بلغتهم امہاتہم احرارا، اے عمر انہیں کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ صاحبو، اگر یہ آزادی چاہیے تو پھر آؤ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، حضور کی تحریض پہ آ جاؤ۔ یہی وہ محبوب ہے جس کا اس دنیا میں قدم لگتا ہے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں۔ اگر یہ آزادی چاہیے، آمینہ کے لال کا دامن تھام لو۔ یہ دنیا کی آزادی کیا ہے، قبر میں بھی آزادی مل جائے گی، قیامت کے دن اللہ جہنم سے بھی تم کو آزاد کر دے گا۔ ادارت المصطفیٰ یہی فکر کو عام کر رہا ہے، اور آئیے ادارت المصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیے۔ یہ صرف تمہیں نام کا ہی مصطفی نہیں بنائے گا، بلکہ یہ ادارہ تمہیں کام کا بھی مصطفی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت دین اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے گوش گزار کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جو یہاں موجود ہے میرے پیغام کو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ پھر صحابہ نے اپنے نبی سے کیا ہوا وفا کیا اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اتنی دل نشین اس جوان کی کہانی ہے جو اس پیغام کو لے کے میدان میں اترا اور پھر آگے ہی بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ زمین وجود چھوڑ دیتی ہے، گھوڑے کی تنابیں کھینچ کے کہتا ہے یا اللہ تیری زمین ختم ہوگی ہے لیکن میرے جذبے ابھی بھی جوان ہیں۔ دی ازانی کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسلام کا پہلا دائی، اسلام کا پہلا مبلغ جو بلا تعامل ایمان لائے، اور ایمان لاتے ہی میدان میں اترتے ہیں اور دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں عرض کرتا چلوں، یہ مکے کا کامیاب تاجر تھا، امراء رؤساء میں ان کا شمار ہوتا ہے، انتہائی مصروف ترین شخصیت جن کا نام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی اپنے کندھوں پہ ذمہ داریوں کا بوجھ محسوس کرنے لگے اور میدان پہ اترے۔ محبت عمل چاہتی ہے، محبت مشن سے ہونی چاہیے۔ جب آپ میدان میں اترے تو آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر 4 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر میدان میں اترے تو آپ کی دعوت پہ 5 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دعوت کا کام طبقہ علماء کا ہے یا ان سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کا ہے۔ ہم وقت بھی دے سکتے، ہم دعوت بھی دے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم وسائل خرچ کریں۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں دین کا کام دیروں دینار سے ہوگا۔ وسائل ہوں گے تو کام ہوگا۔ قوام دنیا میں ہر واقعی اشیاء، دنیا کا وجود 4 چیزوں سے کام قائم ہے، اس میں ایک فرمایا سخیوں کی سخاوت سے یہ دنیا قائم ہے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بڑھ کر اگر ہم بات کریں وسائل کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بھی مال کسی نے خرچ کرنا ہے، یا ہر بار کا مال رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، تان کے کپڑے بھی پیش کر دیتے ہیں، بوریے کا لباس پہن کے آ جاتے ہیں۔ مال بھی دیا اور وقت بھی دیا۔ یعنی معاشرے میں لوگ مؤثر ہوتے ہیں اگر وہ وقت دیں گے تو ان کی تبلیغ بھی مؤثر ہوگی۔ مکے کا انتشار ہوئے وہاں مصعب بن عمیر ایمان آتا ہے تو ماں سب کچھ چھین لیتی ہے، اور یہ وہ جوان ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمائندہ بنا کے مدینہ بھیجتے ہیں اور ایک گھر پر کنڈا کھڑکاتے ہیں، لا الہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، بدا کی پہاڑیوں سے جو تعالیٰ عنہ بدو مدینہ کی سرائیں ملی اور مکے کے گلیوں بازار میں یا فکر کے جو نعرے لگے، پورا مدینہ خوشبوئے رسول سے جو معطر ہوا، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا نتیجہ تھا۔ تو بھائیان، دین دعوت سے پہلا ہے۔ آئیے میں اور آپ بھی دائی بن کے، ناصر بن کے، مبلغ بن کے میدان میں اترے اور اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ ہماری تبلیغ، ہماری دعوت مؤثر کس کا ہوگی؟ اگر ان لوگوں کی دعوت مؤثر کی تو پیچھے طاقت کیا تھی؟ سب سے بڑی دولت میرے بھائی وہ اخلاص کی دولت ہے۔ اخلاص کی دولت کہ محض جس کو بھی آپ تبلیغ کریں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے، ذات سے جڑے ہوئے کوئی مفادات آنے والے کل میں ساتھ نہ ہو کہ آنے والے کل میں میں اس سے کے لیے فائدہ حاصل کروں گا۔ اگر ذات سے جڑے کچھ مفاد ہوں گے تو تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی۔ لیکن کائنات میں کچھ لوگ ایسے جن کی اللہ رسول کی ہم بڑی قدریں ہیں۔ خیال امت یا علماء، امت کے بہترین لوگ علماء ہیں، نبیوں کے وارث کہا گیا، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اگر نیت کا قبلہ درست نہ ہوا، ناموری، شہرت، نام کے اشتہار، بینر، خمیزہ چشمہ ہو، اگر یہ پیش نظر ہو تو اللہ تعالیٰ تبلیغ قبول اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ کتنا سعادت مند جوان ہے جس کے خون کا قطرہ زمین پہ پاک میں گرتا ہے، جنت پہلے سجا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر پیش نظر یہ ہو کہ میری بہادری کے تذکرے ہوں، میرے نام کی تختیاں لگیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ صدیوں کی سخاوت سے دنیا کا وجود قائم ہے، لیکن سخاوت کس لیے کی جائے کہ مجھے سخاوت کا دیوتا کہا جائے، مجھے شہرت ملے، تو اللہ اس کی سخاوت